السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم یعنی 9th کلاس کے لیے اردو کہانی گیدڑ کی مکاری شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویورز سے طلبہ سے گزارش ہے کہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان سے مستفید ہوتے ہیں، مگر اکثر طلبہ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں آپ کا کچھ خرچ ہونے والا نہیں، تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے یوں ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں گیدڑوں کا ایک غول بھی رہا کرتا تھا۔ گیدڑوں کا غول کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھنڈ یعنی بہت زیادہ گیدڑ جو ہیں وہ مل کر رہتے تھے۔ جب مستی میں آ کر ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا اور چلتا پھرتا تو گیدڑ دور سے اسے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر اتنے بڑے قدور ہاتھی کے سامنے ان کا بس نہ چلتا تھا۔ ہاتھی سے مقابلہ کرنا ان کے لیے قریباً ناممکن تھا۔ ایک عرصے تک گیدڑ اپنے دلوں میں یہی خواہش لیے پھرتے رہے۔ آخر ایک رات ایک جگہ جمع ہو کر ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سیانے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلا سکتا ہوں۔ سارے گیدڑوں نے خوش ہو کر اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ ایک رات کے وقت جب ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا، وہی گیدڑ اس کے قریب آ کر بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، آپ جیسا خوبصورت اور طاقتور جانور پورے جنگل میں نہیں ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم تمام گیدڑوں نے آپ جیسے طاقتور بادشاہ کی رعایا بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاتھی گیدڑ کے منہ سے اپنی خوشامد سن کر بہت خوش ہوا اور بادشاہ بننے پر راضی ہو گیا۔ اب دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہاتھی کو بادشاہ بنانے کی منظوری تمام گیدڑوں سے لے لی جائے۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں آگے کافی گہری دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر آگے آگے چلنے لگا۔ خوشامد پسند ہاتھی بادشاہ بننے کے نشے میں مست گیدڑ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دلدل ہاتھی کا وزن کیسے برداشت کر سکتی؟ اب ہاتھی کے پاؤں دلدل میں دھنس گئے۔ آخر وہ گھٹنوں تک دلدل میں دھنس گیا۔ اب نہ وہ آگے جا سکتا تھا نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ گیدڑ سے چنگھاڑ کر بولا، اب میں کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ٹھہریے، بھاری بھرکم میں اکیلا آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اگر حکم ہو تو اپنی باقی قوم کو بھی بلا لوں۔ ہاتھی مرنا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں جلد بلا لاؤ۔ گیدڑ نے آواز لگائی۔ آن کی آن میں سینکڑوں گیدڑ جمع ہو گئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کھانے۔ ہاتھی نے غصے میں بہت سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے دلدل میں پھنسے خوشامد پسند ہاتھی کا صفایا کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں
اخلاقی سبق جو ملتا ہے، نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خوشامد بری بلا ہے۔ یعنی ہمیں ان کہانیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں محتاط رہنا چاہیے۔ پریکٹیکل لائف میں ہمیں ان اسباق سے سبق سیکھنا چاہیے کہ خوشامد بری بلا ہے۔ یہ ہمیں اس کہانی سے سبق حاصل ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زندگی میں اگر کوئی خوشامد کرے تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور اس خوشامد پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا انکار کرنا چاہیے اور اس کو ٹھکرانا چاہیے۔ اس خوشامد کو، اپنے دل اور دماغ کو ان باتوں میں بہلانا یا پھسلانا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو حاضر دماغی اور عقل مندی سے اس خوشامد کرنے والے انسان سے بچنا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔